أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سورہ مبارکہ بقرہ کی 129ویں آیت ہے 129، جس میں ارشاد ہوتا ہے دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں اور ان حدوں کو توڑنا مت اور ان حدوں سے باہر نہ جانا. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو بھی اللہ کی حدوں کو توڑ دیتا ہے اس کا شمار ظلم کرنے والوں میں ہو جاتا ہے. اسلام نے کیا بلکہ انسانی فطرت نے ظلم کو بہت ہی خراب اور واقعاً ظلم بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. ظلم کے نتیجے میں تباہی آتی ہے، فساد ہوتا ہے، انسانی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، قتل و غارت عام ہو جاتا ہے، انسانی حقوق کو لوٹا جاتا ہے اور انسان پر اس طریقے سے دست اندازی کرتا ہے یا دست درازی کرتا ہے جیسے ایک حیوان اپنا لقمہ غذا حیوان کو بنا لیتا ہے. جانور کا لقمہ غذا انہی کی برادری کے، انہی کے بچے، انہی کی اولاد، وہ اپنی غذا اپنے ہی بچوں کو قرار دے لیتے ہیں. چونکہ جب انسان کے اندر ظلم و زیادتی اور فساد پیدا ہو جاتا ہے تو انسان حیوانوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ حیوانوں کی صف میں نہیں، حیوانات سے بھی بدتر. قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر اس بات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر انسان حق نہیں دیکھ رہا ہے جبکہ واضح ہے، جس طریقے سے سورج واضح اور روشن ہے ایسے ہی انسان کے سامنے حق واضح اور روشن ہوتا ہے. دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو نہیں جھٹلا سکتا کہ میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا حق نہیں ہے. دنیا کا کوئی انسان نہیں جھٹلا سکتا. ہر انسان جانتا ہے کہ میں نے کہاں زیادتی کی ہے، کہاں غلطی کی ہے، کہاں ظلم کیا ہے. تو اس اعتبار سے جب حق روشن ہے تو پھر اس کے باوجود اس میں ملاوٹ نہ کرو. وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.
دیکھو باطل کی ملاوٹ حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ نہ کرنا. قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. دیکھو باطل کی ملاوٹ حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ نہ کرنا. اس لیے کہ جب مل جاتا ہے حق اور باطل پھر حق کا پہچاننا بہت دشوار ہو جاتا ہے اور لوگ باطل کو ہی حق سمجھ کے قبول کرنے لگتے ہیں. باطل کو ہی حق سمجھ کر قبول کرنے لگتے ہیں. تو اس اعتبار سے باطل کے ساتھ حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ نہ کرنا. جیسے دودھ میں ہم جب پانی ملا دیتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا دودھ کتنا ہے اور پانی کتنا ہے. یہی حالت جو ہے حق اور باطل کی ملاوٹ کی ہے. جب ہم باطل کو حق کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ باطل کون سا ہے اور حق کون سا ہے. اس اعتبار سے ہمیں سروں کو اٹھا کے مجلسوں کو سننا چاہیے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجلسوں کو یعنی میری طرف دیکھیے. چونکہ علم آنکھوں کے اشاروں سے اور آنکھوں کی کیفیت سے بھی علم منتقل ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے اگر یاد واد آ رہی ہے تو باہر چلے جاؤ. تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم باطل کے ساتھ بالکل حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ نہ کریں. دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اسی بات کا پہنچتا ہے کہ جب حق روشن ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ باطل کو ملا دیا جاتا ہے. اور انسان جب باطل کو ملا دیا جاتا ہے تو وہ بیچارہ پہچان ہی نہیں پاتا ہے کہ خدا کون سا ہے اور مجسمہ کون سا ہے. خدا اور مجسمے میں پھر انسان فرق کرنا انسان کو دشوار ہو جاتا ہے. لہذا قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق کے ساتھ باطل کے ساتھ کبھی حق کو نہ ملانا. اس لیے کہ جب باطل کے ساتھ حق کے ساتھ باطل کو ملا دیتے ہیں تو حق جو باطل ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے اور حق پردے میں چلا جاتا ہے. حق بالکل پردے میں چلا جاتا ہے اور باطل بالکل نمایاں ہو جاتا ہے. اس کی مثال تاریخ اسلام میں سقیفہ بنی سعدہ ہمارے سامنے ہے. جو حق کے ہاتھوں سے نمائندہ اور خلیفہ معین کیا گیا تھا وہ بالکل پردہ نشینی اور گوشہ نشینی اختیار کر گئے تھے اور جو سقیفہ نے نمائندہ معین کیا تھا وہ سارے عالم اسلام میں ان کو اللہ کا خلیفہ اور جانشین تسلیم کر لیا گیا. چونکہ حق اور باطل کی یہی مثال پائی جاتی ہے کہ جب حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا جاتا ہے تو باطل نمایاں ہو جاتا ہے. مثلا جیسے ہم نے ابھی مثال دی دودھ میں پانی زیادہ ملا دیا جائے تو ہم سب کو دیکھ کے یہی کہیں گے کہ یہ دودھ ہے اور ہمارے پاس بس ہم آنکڑے پیش کر سکتے ہیں ارے دودھ کو اتنا پتلا تھوڑے ہی ہوتا ہے یہ تو بہت پتلا ہے تو ہم کہہ دیں گے یہ بھینس کا نہیں ہے یہ گائے کا ہے گائے کا دودھ پتلا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے دلیلیں تو بہت پیش کی جا سکتی ہیں لیکن جب حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا جاتا ہے تو باطل کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اور حق جو ہے پردہ خفا میں چلا جاتا ہے. لیکن حقیقت حق کو ہی ہوتی ہے باطل کو حقیقت نہیں ہوتی. چونکہ حقیقت کے سامنے باطل تو حق کے سہارے کھڑا ہوا ہے. حقیقت میں دوام تو حقیقت جیسے اس کی مثال قرآن مجید میں حق کو باطل کی مثال قرآن مجید میں اس طریقے سے پیش کی گئی ہے کہ جیسے سمندر یعنی پانی کے اوپر جب جھاگ پیدا ہو جاتا ہے تو پانی نہیں دکھائی دیتا اور جھاگ ہی دکھائی دیتا ہے. جھاگ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ جھاگ ایک ہوا کا جھونکا چلتا ہے اور جھاگ ختم ہو جاتا ہے. اور چونکہ حق و حقیقت پانی کو حاصل تھی پانی کو لاکھ ہوا چلے طوفان چلے مگر پانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طریقے سے حق پھولتا تو بہت جلدی ہے پھیلتا بھی بہت جلدی ہے مگر جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو مٹ بھی بہت جلدی جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ حق کو سمجھنے کی اپنے اندر لیاقت اور تعلیم پیدا کریں. جب ہم اپنے اندر حق کو سمجھنے کی لیاقت اور تعلیم پیدا کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی درج کرتے ہیں حق و باطل کے سلسلے میں اور حق و باطل کے سلسلے میں ایسا درج کرتے ہیں کہ ایک چنار کا درخت
چنار کے درخت پہ ایک کدو کی بیل بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے. کدو کی ایک بیل چنار کے درخت پہ بہت تیزی کے اوپر چڑھ گئی اور بہت تیزی سے اس پورے چنار کے درخت کو کدو کی بیل نے گھیر لیا اور پورے درخت پہ وہی دکھائی دے رہی تھی. اور جب اس نے وجود میں گھیر لیا تو اس نے غرور میں آ کے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ چنار کے درخت سے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ یہ کہنے لگا میری عمر ہے 20 سال. کہا بس 20 سال میں اتنے پھیلے پھولے ہو اور ہمیں دیکھو ہماری عمر ابھی 20 ہی دن ہے اور ہم نے تمہیں پورا گھیر لیا ہے. چنار کا درخت کہنے لگا 20 دن اور صبر کر لو، تم ختم ہو جاؤ گی اور ہمارا وجود الحمدللہ باقی رہ جائے گا. تو حق اور باطل کی مثال ایسی ہی ہے، باطل کافور ہو کے ختم ہو جاتا ہے اور حق کو کوئی مٹا. ایک سلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو حق کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور باطل کبھی باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے اہل بیت علیہ السلام حق ہے. اور جب اہل بیت علیہ السلام حق ہیں تو حق کو یقینی صورت میں کہیں بھی کوئی دقت پیدا ہونے والی نہیں ہے. زمانہ اگر کسی کو مٹانا چاہے اور خدا کسی کو باقی رکھنا چاہے، چونکہ اس کائنات کا نظام جب ہم دیکھتے ہیں، اس پوری کائنات کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بغیر وسیلے سے کسی چیز کو نہ خلق کرتا ہے نہ بناتا ہے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وسیلہ ہے. خدا اگر ہمیں چاہتا تو جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا تھا ویسے ہی خداوند عالم ہمیں بھی مٹی سے پیدا کر سکتا تھا. تو کیا ضرورت تھی کہ ہم 9 مہینے شکم مادر میں رہیں، ادھر بھی تکلیف ہو، پھر پرورش میں بھی تکلیف ہو، پالنے میں بھی تکلیف ہو، جوان کرنے میں بھی تکلیف ہو. خدا جوانی کے ہی عالم میں خلق کر دیتا، کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ خدا ہمیں جوانی کے ہی عالم میں خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ جیسے ہم ہیں اسی عالم میں خدا ہمیں پیدا کر دیتا، یقیناً وہ قدرت رکھتا ہے. اور جب قدرت رکھتا ہے مگر مالک نے اس پوری کائنات کو بغیر وسیلے کے خلق نہیں کیا. آپ دیکھ لیجئے ہر کوئی وسیلہ اس کائنات میں، بغیر وسیلے کے اس کائنات میں کوئی بھی شے وجود میں نہیں ہے. خداوند عالم چاہتا تو پیڑ پودوں کو بغیر بیج کے پیدا کر دیتا، مگر خداوند عالم نے پیڑ پودوں کی نسل کا سلسلہ بھی وہی قرار دیا جو انسانی نسل کا سلسلہ ہے. جیسے کچھ انسانی نسل کے سلسلے میں کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں. مرد اور عورت مل کے جو ہے جب شادی کی بندھن میں قید ہو جاتے ہیں تو خدا ان کے وجود سے نسل کے سلسلے کو جاری کر دیتا ہے. ایسے ہی یہی سلسلہ جو ہے پیڑ پودوں میں بھی ہے. کچھ پیڑ وہ ہوتے ہیں جو مادہ ہوتی ہیں جو پھل دیتی ہیں، اور کچھ پیڑ وہ ہوتے ہیں جو نر ہوتے ہیں. خدا ہوا چلاتا ہے، یہ نر کے اوپر جو بیج آتا ہے ہوا کے ذریعے پھیل جاتا ہے اور فضا کے ذریعے وہ مادہ پودے اس کو حاصل کر لیتے ہیں. اور اس طریقے سے خداوند عالم پودوں کی نسل میں پھل پھول اور غذائیں پیدا کر دیتا ہے. تو خدا نے کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر وسیلے کے پیدا کی ہو. مثلا وہ چاہتا تو فضا کو ہوا سے بھر دیتا، مگر خدا نے سمندروں کی لہروں کے ذریعے ہواؤں کو پیدا کیا اور ہواؤں کے یعنی سمندروں کی لہروں کے ذریعے ہوا کو پیدا کیا. چونکہ وسیلہ بنا سمندر تو ہوائیں پیدا ہوئی. تو کوئی ایک چیز دنیا میں ایسی بتائیے کہ جو بغیر وسیلے کے پیدا ہوئی. قرآن میں حضرت آدم کی خلقت کا ذکر ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا نہیں کیا. کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. تو خداوند عالم تیری تو قدرت تھی، تو اتنے عظیم ملائکہ کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کر سکتا ہے تو انسان کو بغیر مٹی کے بھی پیدا کر سکتا تھا. مگر مالک یہی جواب دے گا چونکہ اس کائنات میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں خدا کی مشیت یہی ہے کہ ہر چیز کسی وسیلے کے ذریعے سے پیدا ہو اور کسی وسیلے کے ذریعے پیدا ہو، یعنی وسیلہ ہو. خداوند عالم ہمیں سفر کرنے کے لیے 2 پر بھی دے سکتا تھا، مگر خداوند عالم نے ایسا نہیں کیا. بلکہ اس کی قدرت کمال یہ ہے کہ اگر ہم سے سجدہ لینا ہی مقصود ہوتا، اے مالک تو سجدے میں ہی پیدا کر دیتا.
بندے کی کیا اوقات تھی کہ تیرے سامنے غرور سے سر اٹھا سکتا، مگر خدا نے ہمیں سجدے میں پیدا نہیں کیا، جبکہ اس کی مثال سورہ مبارکہ نور میں دی ہے۔ ہم نے کچھ جانوروں کو ایسا پیدا کیا جیسے چلتے ہیں تو رکوع کے بل چلتے ہیں، ہم نے کچھ مخلوق کو ایسا بنایا کہ جب وہ چلتی ہیں تو سجدے میں ان کی پیشانی زمین پر گھسرتی ہوئی چلتی ہے، جب ہم نے کچھ مخلوق کو ایسا بنایا جب وہ چلتے ہیں تو ان کے پہلو زمین سے ٹکراتے ہوئے چلتے ہیں۔ جو خدا اتنی عظیم مخلوقات کو خلق کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، جو سمندروں میں مچھلیوں کو غذا، جب آپ ان کی باریکیوں کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے خداوند عالم نے مچھلی کے اندر پھیپڑے نہیں رکھے، بلکہ چونکہ پھیپڑے اگر رکھ دیتا تو فضا میں اندر پانی میں اس کو سانس لینا دشوار ہو جاتا، اس کو کچھ اس طریقے سے بنایا کہ یہاں سے پانی کو داخل کیا اور یہاں سے اس کے پانی کو خارج کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی روح کو زندہ رکھ سکے۔ اور خدا نے اس کو پیر نہیں دیے اس لیے کہ اسے پانی میں چلنا نہیں تھا، اگر خدا مچھلی کو پانی میں پیر دے دیتا تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی تھی، خدا نے اسے مضبوط پر دے دیے تاکہ وہ پانی میں تیر سکے، اور اگر اس کو معمولی سی کھال دے دیتا تو بھی مچھلیوں کا زندہ رہنا پانی میں دشوار ہو جاتا۔ خدا نے اس کے اوپر مضبوط کھال چڑھا دیا اور مضبوط کھرن چڑھا دیے تاکہ مچھلی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ اور پھر اس کے بعد ریسرچ میں یہ بات طے ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اتنے انڈے ہوتے ہیں جنہیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ مچھلی کے پیٹ میں اتنے انڈے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے پہلی مچھلی تو کی ہے نا پیدا، بغیر دوسری مچھلیوں کے انڈوں کے بغیر مچھلیوں کو پیدا کر دیتا، لیکن چونکہ مچھلیوں کا وجود کہیں ختم نہ ہو جائے، نہ جانے کتنے انسانوں کی غذا مچھلی ہے، کتنے جانوروں کی غذا مچھلی ہے۔ پرندوں کو دیکھتے ہیں اپنی روزی سمندر سے حاصل کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے رہتے ہیں خاموشی سے تاکہ وہ غذا آ جائے۔ اور خداوند عالم نے ذرا غور کریں، خداوند عالم نے جو ہے اتنی غذا، یعنی درندے بھی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، حیوانات بھی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، انسان کی بھی بڑی غذا مچھلی ہی ہے، بڑی غذا، یعنی غذاؤں میں بڑی غذا انسان کا، اکثر انسانی جو زندگی ہے، نسل ہے، وہ مچھلیوں سے اپنا رزق حاصل کر رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہیں ایک مچھلی کے پیٹ میں ہزاروں انڈے خداوند عالم نے پیدا کر دیے تاکہ بے شمار رزق پیدا ہو جائے۔ اگر خدا چاہتا تو آپ بتائیے، میں نے قرآن مجید کی تفسیر میں پڑھا، انسانی ہاتھ کوئی لگا ہے مچھلیوں کو پروان چڑھانے میں؟ آپ کی طاقت لگی ہے؟ انسان کا ہاتھ کہیں لگا ہے؟ نہیں، آپ کا کہیں ہاتھ بھی نہیں لگا ہے۔ تو جب آپ کا ہاتھ نہیں لگا تو جس طریقے سے خدا بغیر آپ کا ہاتھ لگے ہوئے رزق کو پیدا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے خدا آپ کا ہاتھ لگائے بغیر زمین پہ بھی رزق کو پیدا کر سکتا ہے۔ مگر خدا کی مشیت یہ ہے کہ جو طاقت تمہیں دی ہے تم اپنی طاقت کو استعمال کر لو تاکہ اس کے بدلے میں خدا تمہیں جزا بھی دے دے اور خدا جنتوں میں نعمت کا اضافہ بھی کر دے۔ بھئی لگائے کسی کا ہاتھ اس میں؟ مچھلیوں کی پرورش میں، مچھلیوں کے پروان چڑھانے میں کسی کا ہاتھ لگا ہے؟ کسی کی طاقت لگی ہے؟ اور بے شمار مخلوقات سمندر سے اپنا رزق حاصل کر رہی ہے، بے پناہ بے شمار مخلوقات سمندروں میں اللہ نے بے پناہ رزق کے۔ اور پھر جب میں اس کی تحقیق کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا مچھلی کے سلسلے میں، تو ایک بات اور بہت عظیم سامنے آئی۔ چونکہ اس کی بینائی کمزور ہے، بینائی کمزور نہیں ہے، پانی میں بینائی کم دکھائی دیتی ہے، یعنی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے بھی نہاتے ہوئے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں کو کھول کے، جب صاف ستھرا پانی ہوتا ہے اور آنکھیں کھول لیتے ہیں ہم، میں تو گاؤں میں حوض میں جو ٹویل چلتا تھا اس میں کبھی کبھی نہایا ہوں، تو جب آنکھیں کھل جاتی تو اتنی مثلا ایک عجیب سی چیز دکھائی دیتی ہے، اور جو فرش ہوتا ہے وہ ہلتا ہوا گہرا سا ایسا دکھائی دیتا ہے۔ تو چونکہ پانی کے اندر بینائی، جبکہ وہ صاف و شفاف پانی ہے، لیکن اگر ایسا گاڑھا پانی ہو تو اس کے اندر تو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، گدلا پانی ہو تو بینائی بالکل کام کر ہی نہیں سکتی۔ مگر اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے انہیں آنکھیں دی ہے، اور آنکھیں دیکھنے کے بعد
بعد آپ غور کریں جب وہ آنکھیں کھولتی ہیں تو سمندروں میں کیسے دیکھ لیتی ہیں، ان کی آنکھوں پر کیا پروردگار عالم، ان کی آنکھوں میں پانی نہیں جاتا، جبکہ ہم آنکھ کھولتے ہیں تو پانی فوراً آنکھوں میں بھر جاتا ہے اور آنکھیں جو ہے دکھنے لگتی ہے۔ تو کیا خداوند عالم ان کی آنکھوں میں پانی نہیں جاتا؟ ان کی بھی آنکھوں میں پانی جاتا ہے، مگر خداوند عالم نے آنکھ کے اندر ایک ایسی جھیل سی پیدا کی ہے، جب وہ اس کے اندر ہوتی ہے تو اس جھیل کو اپنے اوپر آنکھوں پہ چڑھا لیتی ہے، جس کی بنیاد پر آنکھ کی پتلی پر پانی نہیں جاتا۔ جیسے آپ نے بطخ کو دیکھا ہوگا، جب وہ اپنے رزق کو ڈھونڈتی ہے پانی میں تو کیسے ڈھونڈ لیتی ہے، اسے جب دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کے اندر ایک پرت سی پیدا کی ہے اللہ نے، جو وہ آنکھ پہ چڑھا لیتی ہے تو قدرت اس کی جو ہے آنکھ میں پانی جانے نہیں دیتی۔ ذرا آپ غور کیجئے، جس چیز کو بھی، جس مخلوق کو بھی خدا نے جو دیا ہے اس کی ضرورتوں کے مطابق دیا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق دیا ہے۔ ذرا غور کریں، ایسی قدرت، ایسی قدرتوں کا مالک۔ اب جب اس کائنات کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ بغیر وسیلے کے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، بھائی خداوند عالم نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، مالک دماغ سے آواز نکال دیتا، زبان ہی دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کہیں سے بھی آوازیں پیدا کر سکتا ہے، وہ تو قدرت ہے، مگر خدا نے بولنے کا تعلق زبان سے رکھا۔ اے انسان، بغیر وسیلے کے بول نہیں سکتا، اگر بول سکتے ہو تو زبان کے بغیر بول کے دکھاؤ۔ اشارے تو ہو سکتے ہیں، اشاروں کو زبان نہیں کہتے، وہ اشاروں کی زبان ہوتی ہے، مگر زبان جو ہوتی ہے وہی جس پہ الف با الفابیٹ طاری ہوتے ہیں اسی کو تو زبان کہتے ہیں۔ تو بغیر وسیلے کے، بغیر زبان کے بول کے دکھائیے، آپ بول نہیں سکتے، بغیر کان کے آپ سن کے دکھائیے، آپ سن نہیں سکتے، بغیر آنکھوں کے آپ جو ہے دیکھ کے بتائیے، آپ دیکھ نہیں سکتے، بغیر ذہن کے آپ سوچ کے بتائیے، آپ سوچ نہیں سکتے، بغیر دل کے آپ زندہ رہ کے دکھائیے، آپ زندہ نہیں رہ سکتے، بغیر خون کے آپ زندگی گزاریے، آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو جب اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بغیر وسیلے کے آگے بڑھی ہو، تو اسی طریقے سے ہدایت کے لیے بھی خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلوں کو قرار دیا ہے، اور خدا نے نبی کو بھیجا ہے، اور اسی طریقے سے ہر نبی کے ساتھ اس کا ولی بھی بھیجا ہے، اس کا وسی بھی بھیجا ہے، اور ہر نبی نے اپنے جانے سے پہلے اعلان کیا ہے، دیکھو میرے بعد میرا یہ وسی ہے، میرا یہ جانشین ہے۔ جناب آدم جب جانے لگے دنیا سے تو کسی دوسرے بیٹے نے بھی چاہا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں، مگر جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو وصیت کی کہ میری نماز جنازہ میرا وسی حضرت شیش قرار پائے۔ اللہ نے جناب آدم کے بعد جو ہمارے نبی ہیں ان کے وسی قرار پائے حضرت شیش علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے شیش کے بعد جناب نوح، جناب ادریس علیہ السلام حضرت شیش کے وسی قرار پائے، حضرت شیش کے بعد حضرت نوح علیہ السلام قرار پائے، حضرت نوح کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور حضرت ابراہیم نے بھی تو کہا نا میں نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہوں، یعنی میں ان کی پیروی کرنے والا ہوں، اور خدا نے ہر نبی کے ساتھ ان کے وسی قرار دیے ہیں، ان کے جانشین قرار دیے ہیں، ان کے خلیفہ قرار دیے ہیں۔ تو جب ہر نبی کے ساتھ اللہ نے اپنے خلیفہ کا اعلان کرایا ہے، تو جب یہ پوری شریعت مکمل ہو گئی اور نبوت کا سلسلہ کامل ہو گیا، تو اسی طریقے سے ہمارے نبی نے اپنے جانے سے پہلے اپنی خلافت کا بھی اعلان کیا ہے اور اپنی جانشینی کا بھی اعلان کیا ہے۔ بس اسی طریقے سے اگر ہدایت کو بغیر وسیلے سے لیں گے تو اسی طریقے سے جیسے آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، زبان کے بغیر بول نہیں سکتے، کانوں کے بغیر سن نہیں سکتے، اسی طریقے سے بغیر وسیلے کے دین حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ وسیلہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اہل بیت کے وسیلے کا تعارف کرایا ہے، فاطمہ کے دروازے پہ جا کے سلام کیا، حسن و حسین کا جو ہے احترام کیا، اور علی کا اعلان کیا، اور یہ بتایا یہ حسن و حسین ان کا نام لینا تمہارے لیے سبب نجات ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم ایک اسکول میں گئے اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانے کے لیے، اسکول بڑا تھا، پیسے والے لوگوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، مگر چونکہ ہماری تو اتنی حیثیت نہیں تھی، ہم اتنے بڑے اسکول میں ہمارے کہنے پہ ایڈمیشن ہو جائے، پرنسپل نے ہمارے کاغذات دیکھیں، نہیں آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم مایوس ہو کے اپنے گھر آ گئے۔ ہم ایک انسان کے پاس گئے جو بڑا قدآور تھا، دولت مند تھا، اس کی بڑی رسپیکٹ بھی تھی، بڑی عزت بھی تھی، ہم نے اس کے پاس گئے، ہم پہلے اسکول کے
परस्पर के पास खुद चल के गए थे, हमारी बात नहीं मानी गई। लेकिन अब जो हम वसीला लेके गए, हमने उनसे कहा, हम गए थे बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, वो खुद नहीं गए, ना अपनी जगह से उठे, उन्होंने फोन उठाया, कहा देखिए ये मौलाना साहब हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, आप इनके बच्चे का एडमिशन ले लीजिए। अब उन्होंने जो है ना मुझे देखा, ना मेरे जाने की कोशिश की, कोई बात नहीं रह गई, उसकी सिफारिश को कबूल कर लिया। भाई आपने इसकी सिफारिश को क्यों कबूल कर लिया? कहा इसलिए कि हमारे इससे ताल्लुकात बहुत मजबूत है। तो पता चला जब इंसान के ताल्लुकात इंसान से मजबूत हो जाते हैं तो बात मान ली जाती है। इसी तरीके से जब बंदे के ताल्लुकात खुदा से मजबूत हो जाते हैं तो खुदा भी बातों को मान लेता है। और मजबूत ताल्लुकात का नाम है या नबी या इमाम। जिनके मजबूत ताल्लुकात होते हैं खुदा से, उनका नाम है नबी। नबी के अलावा और किसी के ताल्लुकात, चूंकि नबी वही करते हैं जो खुदा की इताअत होती है, तो नबी के ताल्लुकात अजीम होते हैं परवरदिगार आलम से। नबी कुरान मजीद में इरशाद होता है, आप पढ़िए कुरान मजीद, सूरह मुबारक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात पढ़िए सूरह साफात में, जिसमें कुरान मजीद इरशाद फरमाता है जनाब मूसा को हमने इतनी ताकत इनायत कर दी कि वो जमीन की मिट्टी से एक परिंदा बनाते थे और उसमें रूह फूकते, उसमें जो है फूक मारते थे तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन के उड़ना शुरू हो जाता था। अबरस यानी जिसे जो कोढ़ का मरीज हो जाता है, खुदावंद आलम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में इतनी बरकत रखी कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम किसी के हाथ पे जो है, किसी के उस जख्म पे ऐसे हाथ फेर दिया करते थे तो कोढ़ी का मरज दूर हो जाता है। ये कोई रिवायत नहीं है जिसे कह दिया जाए कि रिवायत है, कुरान है। कुरान की बात तो सबका मानना जरूरी है, लाजमी है, कुरान है। वो किसी बीमार के हाथों पर किसी को शिफा देने के लिए अपना हाथ मस कर दिया करते थे तो उन्हें खुदावंद आलम शिफा इनायत कर दिया करता था, शिफा इनायत कर दिया करता था। तो जब खुदावंद आलम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद उसको जो है फिरौन के चुंगल से आजादी दिलाने के बाद बनी इसराइल को दरियाए नील से पार कराया। खुदावंद आलम जनाब मूसा है, असा मरवाने की क्या जरूरत है? मगर खुदावंद आलम ने हजरत मूसा से कहा दरियाए नील पे अपना आसा मारिए ताकि हम रास्ता पैदा कर दें। परवरदिगारा रास्ता तो तूने ही पैदा किया है, असे से तो रास्ता पैदा नहीं हुआ। मगर खुदा आवाज देगा, इस कायनात को हमने ऐसा ही बनाया है कि हर चीज को वसीले के जरिए कबूल करेंगे, बगैर वसीले के कबूल करेंगे ही नहीं। हुआ कि नहीं? कुरान मजीद में है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असे को मारा और दरियाए नील में रास्ता बन गया। हाँ, ये तो कुरान मजीद में है कि दरियाए नील में रास्ता बन गया। परवरदिगारा इस असे के मरवाने की जरूरत क्या थी? असे के पानी पे मारने की क्या जरूरत थी? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो दरियाए नील में रास्ता पैदा कर देगा। खुदा आवाज दे के कहेगा, इससे मेरी कुदरत तो समझ में आ जाती, लेकिन जिन बंदों के मुझसे ताल्लुकात हैं उनकी कुदरत तो समझ में ना आती। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिन बंदों से मेरे ताल्लुकात हो जाते हैं वो कितने साहिब कुदरत बन जाते हैं। भाई खुदावंद आलम अगर रास्ता खुद हुई, खुदा की कुदरत तो समझ में आती कि खुदा कादिर है, खुदा अजीम है। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कितने मोतबर हैं, अल्लाह की बारगाह में कितने अजीम है, ये तो समझ में ना आता। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ताकि पता चल जाए कि जिन बंदों के ताल्लुकात खुदा से हो जाते हैं वो कितने अजीम हो जाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील पर अरसा मारा, रास्ता बन गया। रास्ता बनाया हुआ नबी का है, नबी लेके जा रहे हैं, फिर उसके पीछे पीछे फिरौन भी चला। और फिरौन जब दरियाए नील के बीचों बीच पहुंच गया तो पानी आपस में मिल गया। खुदाया नबी ने रास्ता बनाया था, नबी के बनाए हुए रास्ते के जरिए तो फिरौन को बचाने का। खुदा ने कहा रास्ता नहीं बचाता, राहबर बचाता है, राहबर बचाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
خدا نہیں، یہ راستہ نہیں بچاتا خدا. مثلا خدا نے راستہ، نبی نے خدا کے حکم سے راستہ بنایا. پروردگارہ اس کے ذریعے اسی راستے سے چل رہے ہیں جسی راستے پر جناب فرعون کے قدم، جس راستے پر جناب موسیٰ کے قدم ہے، جس راستے پر فرعون چل رہا ہے جناب موسیٰ اسی راستے سے گزرے ہیں. مالک فرعون کو بھی بچا لیتا. نبی نے راستہ بنایا ہے، کہا بنایا کسی نے بھی ہو، مگر جب تک راہبر اور ہادی کی محبت دل میں نہ آ جائے گی ہم راستے کے ذریعے سے بھی نجات نہیں دیں گے. بس جب ہادی کی محبت، راہبر کی محبت دل میں ہوتی ہے، اگر راستہ نبی نے ہی بنایا کیوں نہ ہو، اگر ہادی کی محبت دل میں نہ ہو تو وہ راستہ بھی نجات نہیں دیتا، راہبر نجات دیتا ہے. چونکہ انسانی زندگی میں راہبر کا بہت بڑا کمال ہوتا ہے، بہت بڑا کمال راہبر کا ہوتا ہے. انسانی زندگی میں سارا کمال رہبریت کا ہے. ہم نے اپنا رہبر کس کو بنایا، اپنا نمائندہ کس کو بنایا؟ ایک عالم دین اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے، کون سی حدیث؟ اگر انسان کو 1000 سال زندگی کے دے دیے جائے اور وہ رکن و مقام کے درمیان، رکن و مقام جہاں حجر اسود ہے اور جہاں مقام ابراہیم علیہ السلام، رکن و مقام کے درمیان میں اگر پوری زندگی دنوں کو روزہ رکھتا ہو اور راتوں کو عبادت کرتا ہو، اگر اس نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کیا تو ہم اس کو نجات نہیں دیں گے. ذرے کے برابر اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کریں گے. اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. کہاں دے رہا، کہاں انجام دے رہا ہے؟ مسجد حرام میں، جہاں ایک رکعت 1 لاکھ کے برابر بن جاتی ہے. وہاں وہ رکن و مقام کے درمیان عبادت انجام دے رہا ہے، راتوں کو عبادت کر رہا ہے اور دنوں کو روزہ رکھ رہا ہے. اور اس کے بعد خدا نے کہا میں اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ پروردگارہ اس نے تو بے پناہ عبادتیں کی ہیں. کہا چونکہ اس نے ولایت کو قبول نہیں کیا ہے، اس بنیاد پر میں اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کروں گا. پروردگار عالم اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے عالم دین کہتے ہیں بالکل یہ سامنے کی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بھی بات ہے. اس لیے کہ انسان بغیر ولایت کے، بغیر رہبری کے جتنا راستہ چلے گا نقصان پہنچے گا. اگر راستہ بچانا ہوتا تو نمرود فرعون کو بچا لیتا. راستہ تو نہیں بچاتا، راہبر بچاتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی مثال یہ ہے بالکل سامنے کی کہ ایک بس بالکل ابھی نئی نکلی ہو کمپنی سے، بالکل نئی ایک دم، اس کے اوپر جو سیٹوں پہ کور چڑھا ہوا آتا ہے وہ کور بھی چڑھا ہوا ہے، بالکل نیو گاڑی ہے، ایک دم نکلی ہے کمپنی سے، کھڑی ہوئی ہے، آپ کے انتظار میں آئیے، آپ بیٹھ جائیے. مگر آپ نے جو غور سے دیکھا، آنکھوں پہ دیکھا کہ ڈرائیور صاحب کی آنکھیں جو ہے بالکل ایک دم ناپید ہے اور آنکھوں سے تو اسے دکھائی نہیں دے رہا جو گاڑی کو چلانے والا ہے. آپ کیا کریں گے؟ گاڑی میں بیٹھے رہ جائیں گے کہ اتر جائیں گے؟ ہم گاڑی میں بالکل نہیں بیٹھیں گے. ارے ہم کہیں گے بھائی صاحب بالکل نئی گاڑی ہے، آپ اس میں کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا نہیں نہیں گاڑی تو نہیں ہے مگر چلانے والا تو آنکھیں نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ یقیناً ہمیں ہلاکت میں لے کے جائے گا. اس کے بعد ہمارے سامنے ایک بالکل کھٹارا سی پرانا سی بس کھڑی ہوئی ہے، اس میں جو ہے نارنگی کے چھلکے بھی پڑے ہوئے ہیں، گندی بھی ہے، مگر چلانے والے کی آنکھیں بھی صحیح ہیں اور ہاتھ بھی بالکل صحیح ہے. ہم اس بس میں خوشی خوشی بیٹھ جائیں گے. بھئی نئی چھوڑ کے آپ پرانی میں کیوں بیٹھ گئے؟ چونکہ وہ نئی گاڑی نئی ضرور تھی مگر چلانے والا بہتر نہیں تھا، اس لیے ہلاکت لازمی تھی. یہ گاڑی پرانی ضرور ہے مگر چلانے والا صحیح و سالم ہے، اس لیے کہ گاڑی منزل پہ نہیں پہنچاتی، راہبر منزل پہ پہنچاتا ہے. تو بغیر ولایت کے کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اہل بیت کو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں پہچانوایا یہ میری فاطمہ ہے، اسے پہچان لو. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی. یہ میری فاطمہ ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اس سے محبت کرنے والا جنتی ہے. یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. یہ جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. اور امام حسین کے تو لیے یہاں تک روایت ملتی ہے کہ مسجد کوفہ، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، امام حسین گر گئے. امام حسین کو پیغمبر اسلام نے لوگوں سے نہیں کہا کہ بھائی اٹھا کے مجھے دے دیجئے. پیغمبر اسلام منبر سے اترے اور اپنے حسین کو لیا. مسجد نبوی میں کون ایسا تھا جو امام حسین کو نہ پہچانتا ہو؟ مگر اس کے باوجود
باوجود بھی ایسے امام حسین کو پیغمبر نے دکھایا، ھذا حسین فارفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ فاطمہ کا تعارف کبھی سلام کر کے کرایا، یہ میری فاطمہ ہے، اسے جان لو۔ ایک دن تو ہاتھ پکڑ کے باہر آئے، دیکھو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، یہ میری فاطمہ ہے، جس نے اسے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ میری فاطمہ ہے، لہذا اسے پہچان لی۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا تعارف چاہ کے بندوں کو پتا چل جائے کہ کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی جب تک ولایت تمہاری زندگی میں اثر نہ کر جائے۔ تو لہذا ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ان سب عظیم ہستیوں میں جس طریقے سے روایت یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے خاتم الانبیاء قرار دیا ہے ہمارے نبی کو، ایسے ہی جتنے اوصیاء ہیں ہمارے نبی کے 12 اوصیاء، 12 وصی، ان کے بعد اوصیاء کا سلسلہ بھی ختم ہے، تو ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہے اور ہمارے نبی کے وصی خاتم الاوصیاء ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو جس اعتبار سے نبیوں کو ہمارے نبی کو اپنے ان تمام نبیوں کے اوپر فضیلت ایسے حاصل ہے، اسی طریقے سے ہمارے یعنی ہمارے ائمہ علیہ السلام کو بھی تمام نبیوں کے اوصیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس لیے بغیر ان کی مرضی کے، بغیر ان کی معرفت کے، بغیر ان کے وسیلے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، چونکہ دنیا کو اللہ نے وسیلے کے ساتھ خلق کیا ہے۔ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے وہ وسیلے کے ساتھ، یہیں سے بات شروع ہوئی، اس لیے بغیر وسیلے کے ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ جس نے ان کے گھر کو چھوڑ دیا، اس دروازے کو چھوڑ دیا، یقیناً گمراہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے بھی تو یہی کہا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت۔ یہی کہا، مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے جیسی۔ یہی تو کہا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہم عبادت انجام دیں گے تو جب تک پیغمبر اسلام کے اس دروازے اور اس گھر کو ساتھ رکھ کے ان کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خدا کی قسم۔ پیغمبر سے پوچھا، اے پیغمبر یہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ نے قرآن مجید میں محبت کو واجب قرار دیا؟ پیغمبر نے پہچنوایا، فاطمہ، حسن و حسین، علی و فاطمہ، حسن و حسین۔ تو جب تک ان کی معرفت اور ان کے وسیلے سے، چونکہ خدا وسیلوں کے ذریعے اس کائنات میں اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ بادل کے بغیر بارش ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ مگر خدا نے بادل کو وسیلہ بنایا تاکہ برسات ہو۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے گناہگاروں کی مغفرت اور رحمت کے لیے ہمارے نبی کے اہل بیت کو ذریعہ بنایا تاکہ ان کے وسیلے سے جب کوئی میری بارگاہ میں آئے گا تو اس کی توبہ بھی قبول کروں گا اور اس کی عبادت بھی قبول کروں گا۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ کے اہل بیت، ان کے بغیر، ان کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو خدا دعا رد نہیں کرتا۔ ان کے وسیلے سے ان کا نام لکھے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے مانگے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وسیلے سے۔ اور وسیلہ دنیا کی ہر چیز میں وسیلہ لازمی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے ہمیں دنیا میں ہی پیدا کیا نا، تو جس طریقے سے ہمارے آنے کے وسیلے قرار دیے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بھی وسیلے قرار دیے ہیں، اور وہ وسیلے ہیں اہل بیت۔ ان کے ذریعے جب ہم دعا کرتے ہیں خدا دعا قبول کرتا ہے۔ ان کا نام لے کے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں تو حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ چونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی خطا کی ہو کہیں اور گرفتار ہو گئے ہوں، اور ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہو جس نے گورنمنٹ میں بڑا کام کیا ہو، تو جب ہمیں وہ آفیسر پکڑ لیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ارے ہم اس فلاں آدمی کے جو ہے پوتے ہیں کہ ناتی ہے، نواسے ہیں،
تو وہ کہتا ہے تم نے تو خطا تو اتنی بڑی کی تھی کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دیتا، لیکن چونکہ گورنمنٹ میں تمہارے بزرگ کے تمہارے دادا کے بڑے کارنامے ہیں، لہذا میں ان کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ مجرم کی خطا کم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اگر کسی نے ہمارے گھر میں کوئی بزرگ مقام حاصل کر لیا ہو، تو جب دنیا کی نگاہ میں کوئی بزرگ مقام حاصل کر لیتا ہے اور خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے خدا کی نگاہ میں ان سے بزرگ کوئی ہستیاں نہیں ہیں۔ تو جب ہم ان کا نام لے کے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، تم تو اس لائق نہیں تھے کہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا، مگر تم نے چونکہ اتنی بزرگ ہستیوں کا نام لے لیا ہے، اس لیے ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ ہوا، ایک آدمی مصیبت زدہ پریشان، بادشاہ نے ایک موتی دیا اس کو کہ اس پہ میرے بڑے بیٹے کا نام لکھ دیجئے۔ دیکھیے توجہ رکھیے گا، اس پہ میرے بڑے بیٹے کا نام کندہ کر دیجئے، یونس نقاش، ان کا نام تھا یونس نقاش۔ یہ نقش نگاری یعنی پتھر پہ کوئی چیز ہم جیسے آیت لکھ دیتے ہیں، تو یہ اس کے بہت بڑے کاریگر تھے، اور پتھروں پہ ہیرے موتی پر نام لکھنا اچھا خوبصورت انداز میں نقش و نگاری کر دیتے۔ یونس نقاش کو ایک موتی دیا بادشاہ نے، اس وقت کے بادشاہ نے، اور اس پہ کہا کہ میرے بڑے بیٹے کا نام لکھ دیجیے۔ اتفاق کی بات ہے، یہ بیچارہ اپنے گھر آیا اور وہ موتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا، پتھر سے ٹکرا گیا اور دو ٹکڑے ہو گئے۔ امام علی النقی علیہ السلام کا زمانہ ہے اور یہ امام کی خدمت میں جاتا ہے، مولا ایک موتی دیا تھا اور ایسے ایسے مصیبت زدہ ہو گیا، اور بادشاہ کا پتہ نہیں کیا ہو جائے اور کیا نہ ہو جائے۔ جب اس کو خبر دوں گا موتی ٹوٹ گیا، کہیں میری گردن نہ قتل کر دے، مجھے قتل نہ کر دے، مولا پتہ نہیں کیا سزا معین کر دے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو چن چن کے مارا جاتا تھا۔ آج بھی دنیا سب سے زیادہ اگر کسی کو جو ہے نظروں میں کھٹک رہا ہے کوئی، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ہے، اور بس، اور کوئی بھی نہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ ویسے بھی نگاہوں میں کھٹک رہے تھے یونس نقاش، چونکہ یہ امام علی نقی علیہ السلام اور اہل بیت کو چاہتے تھے، مانتے تھے۔ ایک روز ایسا آیا کہ بادشاہ کا نمائندہ ان کے پاس آ گیا، یہ تو بیچارے پہلے سے ہی غم زدہ تھے۔ اتنے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں، اور آنے سے پہلے جانے سے پہلے یہ امام علی النقی علیہ السلام کے پاس گیا۔ مولا آج تو پیغام آ پہنچا ہے اور میں تو پہلے سے ہی بڑا پریشان ہوں، مجھے بلایا ہے دربار میں، اور پتہ نہیں کیا پوری مجلس ہم نے کس بنیاد پر پڑھی کہ وسیلے کے بغیر نجات ناممکن ہے، اور وسیلہ ہے اہل بیت علیہ السلام۔ اور کئی دلیلیں اس بات پہ بھی دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے بزرگ ہستیاں کوئی نہیں ہیں۔ اس کی روایت کے اعتبار سے بھی دلیل دی، آیتوں کے اعتبار سے بھی دلیلیں دی۔ آیا یہ گھبرایا ہوا، اور جب آیا گھبرایا ہوا، امام نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ مددگار ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے کی رنگت نہیں بدلی، تو امام نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اگر زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو جاؤ، تمہیں نجات مل جائے گی، اور زیر لب میرا نام دہراتے ہوئے جانا، یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو پکارتے ہوئے جانا۔ اس نے ایسا ہی کیا، امام کی نصیحت پر عمل کیا۔ یہ زیر لب یا علیو یا علیو یا علیو اپنے دل ہی دل میں، یا علیو یا علیو یا علیو اپنے دل ہی دل میں کہتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی یہ دربار میں پہنچا، اس نے بادشاہ کو دعا سلام کرنے کے بعد بادشاہ نے اس سے سوال کیا، میں نے جو تمہیں موتی دیا تھا کیا اس پہ تم نے وہ کام کر دیا جو میں نے تمہیں کہا تھا؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں نے ابھی تو نہیں کیا، ابھی تو مجھ سے وہ کام نہیں ہو سکا۔ بادشاہ نے کہا تو نے بہت اچھا کیا ہے، اس لیے کہ میرے دو بیٹے ہیں اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، لہذا ایک چھوٹا کہتا ہے وہ مجھے چاہیے اور بڑا کہتا ہے تم ایسا کرو، اس کے توڑ کے دو ٹکڑے کر دو، ایک پہ چھوٹے کا نام لکھ دو اور ایک پہ بڑے کا نام لکھ دو، جن کا نام ہمارے آتے ہی مصیبتوں کو ٹھان دیتا ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے کہا یہی دروازہ ہے جس کے ذریعے سے مشکلیں دور ہوتی ہے اور رحمتیں ان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، رحمتیں ان کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ امام نے بھی فرمایا نحنو اہل البیت مفاتح الرحمہ،
مفاتی کہتے ہیں چابیوں کو. نحن اہل البیت مفاتیح الرحمہ و موضع الرسالہ و معدن الحلم. ہم اہل بیت رحمت الہی کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں. چابیاں کتنا بڑا اثر رکھتی ہے، کام کرتی ہیں. لاکھوں روپے کی گاڑی ہے کھڑی ہوئی ہے، چابی کھو جائے آپ سے، دیکھیے کیا ہو جائے گا. مولانا صاحب گاڑی چلی نہیں رہی اس لیے کہ چابی نہیں ہے. ایک ذرا سی چابی میں جو ہے اتنی طاقت ہے کہ پورے پلین کو اڑا سکتی ہے، پوری ٹرین کو چلا سکتی ہے، پوری بس کو چلا سکتی ہے. تو کیا کہا، ہم اہل بیت رحمت الہی کی چابیاں ہیں. یعنی جتنا چاہتے ہو کہ رحمت تمہارے حصے میں آ جائے، ہمارے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، دعا کرو، تو خدا ہمارے وسیلے سے تم پر رحمت نازل کر دے گا. تو اس اعتبار سے اہل بیت، بس اہل بیت، اور اس میں بھی اہل بیت جناب سیدہ کو جو مقام، جو عظمت رسول اللہ کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں جو عظمت سیدہ کو حاصل ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ جناب فاطمہ عجب حالات ہیں، عجب بات ہیں. کل کی مجلس میں اگر یاد آ گئی یہ روایت تو پڑھوں گا کہ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت سیدہ کی خلقت کرے تو نبی کو آسمانوں کی بلندیوں پہ بلایا، اور اللہ نے ایک سیب عنایت کیا ہمارے نبی کو، وہ تناول کیا، اور اسی رات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن میں ہماری شہزادی کا جو ہے وجود ہوا، ورود ہوا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ جس کے نور کو بھی پیغمبر اسلام کو سیدھے نہیں عطا کیا گیا بلکہ سیب کے ذریعے عطا کیا، کتنی عظمت. یہ کل کی مجلس میں اگر یاد آئے گی تو انشاءاللہ یہ روایت آپ کی خدمت میں. تو اس لحاظ سے یہ اہل بیت علیہ السلام کتنے عظیم ہیں، اللہ اکبر. اور ان میں بھی جناب فاطمہ الزہرا جو نبوت کے لیے بھی مرکز نبوت ہے، جو امامت کے لیے بھی مرکز امامت ہے. واقعاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی پہ وقت پڑا ہے تو سیدہ کام آئی، اور جب علی پر وقت پڑا ہے تو سیدہ ہی کام آئی. یعنی امامت کو بھی بچانے والی فاطمہ ہے، اور رسالت کو بھی بچانے والی فاطمہ ہے. اور فاطمہ نے اپنے جانے سے پہلے دین کے لیے ویسا ہی انتظام کر دیا. ہم نے کیا کہا، جب ہم مصائب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ثانی زہرا، یعنی جناب زینب کو ہم ثانی زہرا کہتے ہیں. لیکن ایک روز روایت کے اعتبار سے ایک خطیب کے مجلس میں اس طریقے سے ایک مصائب سنے کہ جس روز جناب فاطمہ بیتوں جو ہے باغ فدق کے لیے مسجد نبوی میں گئی اور نبی کی بیٹی کو چھٹلا دیا گیا، نبی کی بیٹی کو چھٹلا دیا گیا. خدا کی قسم اس سے بڑے مصائب مسلمانوں کے لیے اور کیا ہو سکتے ہیں. ارے نبی کی بیٹی کو جھٹلا دیا گیا باغ فدق کے سلسلے میں، مسجد نبوی کے سلسلے میں، مسلمانوں کے درمیان میں نبی کی بیٹی کو جھٹلا دیا گیا، جسے پیغمبر نے صدیقہ بتایا ہے، جسے پیغمبر نے طاہرہ بتایا ہے، جسے پیغمبر نے راضیہ اور مرضیہ بتایا ہے. نبی کی بیٹی کو جھٹلا دیا گیا. اس روز جناب فاطمہ آئی اور اپنے گھر میں آج کچھ معمول سے زیادہ ہی رو رہی تھی، اور جب معمول سے زیادہ رو رہی تھی تو جناب امیر المومنین نے پوچھ لیا ہے فاطمہ آج اتنے رونے کا سبب کیا ہے علی؟ ارے میری تکذیب کر دی گئی اور مجھ سے دلیلیں مانگی گئی. یہ سارا منظر جناب زہرا ثانی زہرا دیکھ رہی ہے، اور جس طریقے سے ماں کو دیکھا ہے دین بچاتے ہوئے، اسی طریقے سے ثانی زہرا نے بھی دین بچایا. مگر کیا کہنا ثانی زہرا کا، جیسے ماں کا احترام رسول اللہ کرتے تھے، جیسے ماں کا احترام علی کرتے تھے، جیسے ماں کا احترام حسن و حسین کرتے تھے، ارے اسی طریقے سے زہرا ثانی زہرا کا احترام جناب امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں. ایک روایت جو میرے سینے میں کئی دن سے مثلا چاہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک راوی آیا ہوا، ایک کوئی مدینے میں آیا ہوا، مدینے پہ اداسی بے اداسی کے سامان چھائے ہوئے، بے رونقی سی چھائی ہوئی. جب مدینے میں اس انسان نے معلوم کیا آج مدینے میں بے رونقی سی کیوں ہے، کہا اس لیے ہے نبی کا نواسا آج مدینہ چھوڑ رہا ہے،
اس نے کہا تو ٹھیک ہے مجھے محلہ بنی ہاشم لے چلو تاکہ میں دیکھوں کہ نبی کے نواسے کو تم رخصت کیسے کرتے ہو۔ اب یہ بیان کرتا ہے میں دور سے دیکھ رہا ہوں امام حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلندی کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا محملیں تیار کر دی گئی ہیں۔ جب محملیں تیار ہو گئی میں نے دیکھا کہ ایک خاتون نقاب پوش آئی پوری رجاب میں، پورے ردا میں، اور دیکھا کہ ایک جوان اٹھا اپنی ماں کی جوتیوں کو سیدھا کیا اور محمل میں بڑے احترام سے بٹھا دیا۔ میں نے معلوم کیا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو ہے جناب فروا ہے اور جناب قاسم ان کے بیٹے ہیں، اپنی ماں کو سوار کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ جوان بھی اٹھا، وہ 13 سالہ بچہ بھی اٹھا، اور ایک اور جوان جسے علی اکبر کہتے تھے وہ بھی اٹھے، آگے بڑھے، اپنی ماں کی نالائن کو سیدھا کیا۔ میں نے پوچھا یہ آنے والی خاتون کون ہے؟ کہا یہ جناب ربا جناب لیلا ہے، اور یہ جناب لیلا جو ہے جناب علی اکبر کی والدہ ہے جنہیں جناب علی اکبر نے بڑے احترام سے سوار کیا۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک بی بی اور باہر آتی ہے۔ اب قمر بنی ہاشم حضرت عباس بھی اٹھتے ہیں، حضرت علی اکبر بھی اٹھتے ہیں، اور وہ نوجوان بھی اٹھتا ہے۔ میں نے معلوم کیا یہ آنے والی بی بی کون ہے؟ کہ یہ نبی کی چھوٹی بیٹی، علی کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم ہے، جسے حضرت عباس نے بڑے احترام سے سوار کیا۔ ابھی تک حسین بیٹھے ہوئے تھے، مگر راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی اور آئی، حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور جب حسین کھڑے ہوئے میں نے معلوم کیا یہ کون ہے؟ کہ یہ علی کی بڑی بیٹی جناب زینب ہے۔ ارے جس طریقے سے علی فاطمہ کا اسی طریقے سے احترام کرتے ہیں جیسے علی کو فاطمہ ننگی تلواروں کے درمیان سے چھڑا کے لے گئی، ویسے حسین کا نام بھی باقی نہ رہ جاتا۔ جو کام فاطمہ نے کیا، جو زہرا نے کیا، وہی ثانی زہرا نے کیا۔ مگر جب کربلا سے چل رہی تھی، آج نبی کی بیٹی اپنی والدہ جو ہے ثانی زہرا آج نبی کی بیٹی کو بڑا یاد کر رہی تھی، اور نبی کی بیٹی کو اس لیے یاد کر رہی تھی اے والدہ گرامی، ارے جب آپ کا انتقال ہوا تو کندھا دینے والے لوگ موجود تھے، مگر میرے سامنے آپ کا لاڈلا حسین ابن علی ارے تڑپتا ہوا میدان میں غلطہ پڑا ہے۔ ایک میں بے بس ہوں جو کفن تک نہ دے سکی، حسین کو قبر تک نہ پہنچا سکی۔ ثانی زہرا نے ویسے ہی دین بچایا جیسے نبی کی بیٹی نے دین بچایا۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ وسیع علم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں اہل بیت کے وسیلے کی معرفت عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کی عظمتوں کو، ان کے مقام، ان کی اہمیت، اور ہمارے دل میں ان کی سچی محبت ویسے ہی ہو جائے جیسے تو نے ان کی محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا ہے۔ مالک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی بات مانیں، ان کی پیروی کریں۔ پروردگارہ ان کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، صاحبان روزگار کے روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات خصوصاً جن کا دنیا میں کوئی وارث نہیں رہ گیا ان کی تلاوت فرما کے احسان فرما دیجیے۔